قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے، اور اسی وجہ سے اسے سنت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ سنت اللہ رب العزت کو اس قدر مقبول اور پسندیدہ ہوئی کہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے اس یادگار کو قائم رکھنے کا حکم دے دیا گیا۔ بنیادی طور پر اس قربانی کی پوری فلسفی کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا کرکس اور اس کا جو ایسنس ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے دو چیزوں میں، ایک صبر و رضا اور دوسرا استقامت۔ استقامت قائم ہوئی جناب ابراہیم کی طرف سے اور صبر و رضا قائم ہوئی جناب اسماعیل کی طرف سے۔ تو یہ پورا کا پورا جو درس ہے یہ صبر و رضا اور استقامت پر کاربند ہے۔ استقامت کا دوسرا لفظ یہ ہوتا ہے کہ کسی امر پر اور کسی عمل پر ایسے جم جانا، ڈٹ جانا کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی آپ کو ہلا نہ سکے۔ تو یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک استقامت تھی کہ جو امر خداوندی ہوا اس پر ایسے ڈٹ گئے کہ کوئی بھی آپ کو ہلا نہ سکا۔ رمی جمرات کا جو طریق ابھی بھی مناسک حج میں قائم ہے وہ اسی استقامت ہی کی یاد دلاتا کہ بار بار شیطان کی جانب سے حملے وارد ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم ان حملوں کو رفع کرتے ہوئے اللہ کے امر کو قائم کرنے کے لیے آگے بڑھتے چلے گئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ شیطان کو دھتکارنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا مشکل بیٹے کو قائل کرنا کہ میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا کریں۔ لیکن قربان جائیے اس بیٹے پر کہ وہ استقامت کے سامنے ایسے کھڑے ہیں کہ جیسے ایک بیٹے کو ہونا چاہیے۔ استقامت کے علم بردار کنورزیشن کر رہے ہیں، ڈائلاگ کر رہے ہیں اپنے بیٹے سے، جو صبر و رضا لے کر اپنے باپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ والد کہہ رہے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا اس بارے میں اب تیری کیا رائے ہے، کیا کرو۔ جو سامنے بیٹے ہیں وہ اسماعیل ذبیح اللہ ہیں اور جن کی نسل سے امام الانبیاء نے دنیا میں جلوہ افروز ہونا ہے۔ انہوں نے ایک لمحہ نہیں لگایا اور جواب میں کہتے ہیں یا ابت فعل، اے ابا وہ کام کر گزریے، ما تؤمر، جس کا امر کیا گیا، جس کا حکم دیا گیا۔ یا مفسرین نے خوبصورت نقطہ ذکر کیا، اور میں اکثر اپنے گفتگو میں اس بات کو ذکر کرتا ہوں کہ سوال میں جو ورب یوز ہوتا ہے جواب میں بھی وہی ورب استعمال ہو تو یہ بلاغت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو یہاں جس ورب کا تذکرہ ہے، جس فعل کا تذکرہ ہے وہ یہ تھا کہ میں نے تجھے یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور اس کے جواب میں بیٹے کو یہی کہنا چاہیے تھا یا ابت اذبح، ابا جی مجھے ذبح کر دیجئے، ماں تو عمر، جیسے آپ کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن یہاں امر جو حقیقت کے انتہائی قریب نظر آتا ہے، بلاغت پر بلاغت نظر آئی، فرمایا کہ ایک ہی ورب سوال و جواب میں ہو تو یہ بلاغت ہوتا ہے، لیکن جواب میں اگر اس فعل اور اس ورب سے بہتر فعل آ جائے، ورب آ جائے، تو بلاغت کا کمال ہوتا ہے معنوی اعتبار سے۔ تو انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں نے تمہیں ذبح کیا، تو اس کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابا جی ہر وہ کام کر گزریے، افعل، ذبح سے بڑھ کر بھی اگر کوئی کام آپ سے کہا گیا ہے تو آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ اپنے بیٹے کو اللہ کی فضل اور اس کی منشا سے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یعنی باپ اس تصور کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میرا بیٹا ریئیکشن کیا دے گا، آیا وہ میری اس بات کو ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں۔ اور بیٹے کی شان پر قربان جائیے کہ وہ جواب میں باپ جس ریئیکشن کو چاہ رہا ہے اس سے بالکل برعکس اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے بلکہ اور اجازت دے رہا ہے کہ ذبح سے بھی آگے کی اگر کوئی بات حکم کی گئی ہے وہ بھی کر گزریے، آپ کا بیٹا صبر و رضا کا پیکر ہی بنا رہے گا۔ تو صبر اور استقامت یہ دونوں اس مبارک موقع پر سنت ابراہیمی کے طور پر ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔